اصل جو ہے نا جنگ، وہ آپ کی ہے یہ اپنے مائنڈ کے ساتھ، کیونکہ آپ کا مائنڈ آپ کو جو پروکیسٹینیٹ آپ کرتے ہیں نا کہ ابھی ٹی وی دیکھ لیں، ابھی موبائل یوز کر لیں، ابھی یہ کر لیں، بعد میں پڑھ لیں گے، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ آپ کو تنگ کرتی ہیں، یہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ تو زندگی میں ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ انٹیلیجنٹ اور شارپ اور جینیس ہوتے ہوں گے کامیاب، لیکن جو ڈسپلن بندہ ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جو انٹیلیجنٹ ہے اگر وہ سست ہے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن جو ڈسپلن ہے وہ آگے بڑھے گا۔ میرا نام سوائی عزیز تالپور ہے، میرا تعلق ٹنڈو محمد خان سے ہے۔ میں نے ابتدائی تعلیم ٹنڈو محمد خان سے حاصل کی اور میں نے انٹرمیڈیٹ بحریہ فاؤنڈیشن کالج حیدرآباد سے کیا۔ میں نے اپنی گریجویشن کامرس سے کی زبیدہ گورنمنٹ گرلز کالج حیدرآباد، اور میں نے ماسٹرس بھی کیا زبیدہ گورنمنٹ گرلز کالج حیدرآباد سے، جو کہ ایفیلیٹڈ ہے یونیورسٹی آف سندھ سے۔ میرا ماسٹرس میں میجر سبجیکٹ اکنامکس تھا، اور میں نے اس کے ساتھ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی بھی سٹارٹ کی، جو کہ پھر میں نے بیچ میں 2011 میں سوئچ کیا اپنا کریئر، اور میں نے سی ایس ایس کی تیاری سٹارٹ کی، اور 2012 میں سی ایس ایس کے ایگزام میں اپیئر ہوئی، اور الحمدللہ میں نے سی ایس ایس کا ایگزام فرسٹ اٹیمپٹ میں کوالیفائی کیا، اور میری ایلوکیشن پولیس سروس آف پاکستان میں ہوئی۔ پولیس سروس آف پاکستان میں ایلوکیشن کے بعد میری ٹریننگ اسٹارٹ ہوئی 18 نومبر 2013 سے۔ پہلے ہم نے ٹریننگ سول سروسز اکیڈمی والٹن سے کی، اور اس کے بعد میں نے پولیس کی ٹریننگ جو ہے وہ کی نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد سے۔ اس کے بعد میں نے اپنے یوٹی شپ کے 6 ماہ کراچی ساؤتھ میں گزارے، اور اس کے بعد 22 دسمبر کو میں نے پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی ہماری نیشنل پولیس اکیڈمی میں، اور میں نے وہاں سے پاس آؤٹ کیا 2015 میں۔ پاسنگ آؤٹ میں میں نے کنٹیجنٹ لیڈ کیا تھا اپنی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں، اور اس کے علاوہ آئی واز ایوارڈڈ ایز بیسٹ ان ڈسپلن ایوارڈ نیشنل پولیس اکیڈمی۔ اس کے بعد میری پہلی پوسٹنگ حیدرآباد میں تھی۔ حیدرآباد میں تقریباً 10 ماہ تک اے ایس پی کینٹ رہی، اور میرے پاس کچھ عرصے کے لیے ایس پی ہیڈ کوارٹرز کا چارج بھی تھا۔ اس کے بعد میری پوسٹنگ ہوئی فرنٹیئر کانسٹیبلری میں، جس کا کچھ حصہ میں نے پشاور، اور اس کے بعد میں اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ آفیسر ایف سی حیدرآباد میں تعینات رہی 1 سال کے لیے۔ اس کے بعد میری پوسٹنگ کوٹڑی میں ہوئی۔ کوٹڑی میں نے اے ایس پی کوٹڑی کی حیثیت میں 1 سال تک کوٹڑی اور جامشورو میں سرو کیا۔ اس کے بعد میری پوسٹنگ ہوئی کلفٹن میں، اور کلفٹن میں میں اکتوبر میں اے ایس پی کے طور پہ آئی، اور فیب میں میرا پروموشن ہوا، اور اسی وقت کے دوران نومبر میں چائنیز قونصلیٹ کا اٹیک بھی ہوا، اور الحمدللہ اپنے سینئرز کی رہنمائی کے ساتھ وہ اٹیک جو ہے وہ ہم نے فوائل کیا تھا۔ اس میں ہمارے 2 پولیس والے شہید بھی ہوئے، اور جن کو ہم بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ایک احسان ہے ان کا کراچی پولیس کے اوپر، پاکستان کے اوپر۔ اس کے بعد میری پروموشن کے بعد میں تقریباً نومبر تک ایس پی کلفٹن رہی، اور اس کے بعد میری پوسٹنگ نومبر 27 کو ہوئی ایز ایس ایس پی سجاول، اور یہ پہلی بار تھا کہ سجاول میں کوئی لیڈی جو ہیں وہ پوسٹ ہوں ایز ایس ایس پی، اور یہ پہلی بار تھا سندھ میں کہ کوئی خاتون جن کا تعلق پولیس سروس آف پاکستان سے ہو جن کو ایز ایس ایس پی پوسٹ کیا گیا تھا۔ میں تقریباً 10.5 ماہ تک ایس ایس پی سجاول رہی، اور میری پوسٹنگ کے دوران الحمدللہ ہم نے کافی ایسے اشتہاری ملزم پکڑے جن کا جو 14-15 سالوں سے جو اشتہاری تھے مفرور تھے، اور جن کے اوپر 15 سے 20 دہشت گردی کے مقدمات تھے۔ اس کے علاوہ ایک پولیس مقابلہ بھی ہوا تھا سجاول میں، جس میں ایک بدنام زمانہ ڈاکو تھا جس کا نام تھا نظر پکھیڑو، جو کہ 14 سے زائد کیسز میں اشتہاری تھا۔ وہ اس پولیس مقابلے میں ہلاک ہوا، اور ہمارا ایک پولیس کانسٹیبل پی سی شاہ نواز برمانی اس میں شہید ہوا۔ وہ مقابلہ بالکل دریا کے پاس کچے میں ہوا تھا، اور الحمدللہ اس میں ہماری کامیابی ہوئی تھی۔ ہمارا ایک پولیس والا تو شہید ہوا، لیکن اس نے اپنی جان پہ کھیل کے یہ ضرور ممکن کیا کہ نظر پکھیڑو جیسا خطرناک ڈاکو مارا گیا تھا اس مقابلے میں۔ اس کے بعد میری پوسٹنگ ایس ایس پی ویسٹ ہوئی دسمبر کے مہینے میں، اور یہ بھی پہلی بار ہوا کہ ویسٹ میں ایز ایس ایس پی کوئی خاتون تعینات ہو، اور تب سے اب تک میں ویسٹ میں ہی ہوں۔ بچپن میں مجھے شوق تھا کہ میں ٹیچر بنوں، اور اس کے بعد کیونکہ میرے والد صاحب ڈاکٹر تھے تو مجھے بھی یہ خواہش ہوئی کہ میں بھی ایک ڈاکٹر بنوں، اور ڈاکٹر میں مجھے لگتا تھا کہ نیورو سرجنز جو ہوتے ہیں وہ بہت مشکل کام کرتے ہیں، تو نیورو سرجری میں جایا جائے۔
اس کے بعد بائی دا ٹائم میں نے میٹرک کوالیفائی کیا تو مجھے پتہ چلا کہ کافی سارے نئے پروفیشنز بھی انٹروڈیوس ہوئے ہیں یا نئے پروفیشنز تھے جن کا مجھے نہیں پتہ تھا. ان میں سے یہ ایک پروفیشن تھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس. اور تب بھی حیدرآباد میں نئے جو ہیں وہ اکیڈمیز نہیں بنی تھی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے لیے. تو پھر میں نے انٹر کوالیفائی کرنے کے بعد میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں ایک اکیڈمی میں ایڈمیشن لی اور میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا سفر شروع کیا. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کافی مشکل ہے, کافی ڈرائی ہے, اور چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کیونکہ فرم ساری کراچی میں ہے تو ماڈیول ڈی کے بعد آپ کو آرٹیکل شپ کے لیے کراچی شفٹ ہونا پڑتا ہے. اینی ہاؤ جب میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر ہی رہی تھی تو میری نظر سے ایک ایڈ گزرا, اور پھر جب میں نے تھوڑی معلومات زیادہ لی تو مجھے پتہ چلا کہ پاکستان میں چند ایسے ادارے جہاں پہ آپ کو میرٹ کے اوپر نوکری ملتی ہے. اس میں سے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت یہ جو ایگزام ہوتا ہے اس کے تحت آپ کو میرٹ پہ نوکری ملتی ہے. میں نے اس کا سلیبس دیکھا اور کچھ سینئر سے گائیڈنس وغیرہ لی, اور الحمدللہ میرے CSS کا جو ایگزام تھا وہ اچھا ہوا اور میں کوالیفائی ہو گئی فرسٹ اٹیمپٹ میں. اس طرح میرے جو ٹیچر بننا تھا اور نیورو سرجن بننا تھا اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا تھا وہ ساری چیزیں میں نے چھوڑی ہیں. اینڈ آئی ایم سو ہیپی, اور اگر مجھے دوبارہ کبھی موقع ملے تب بھی میں یہی پروفیشن چوز کروں گی, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پولیس آفیسر بن کے آپ ایک امیجیٹ ریلیف دے سکتے ہیں لوگوں کو. دیکھیں CSS ایگزام جو ہے وہ ایگزام ہے آپ کی نروس کا, وہ ایگزام ہے کہ آپ کس طرح پریشر جو ہے وہ سسٹین کرتے ہیں. CSS کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ آسان ہوتے ہیں لیکن وہ پوچھنے کا طریقہ کار کافی مشکل ہوتا ہے. وہ بیسیکلی دیکھتے ہیں کہ یہ سوال کو آپ نے سمجھا کتنا ہے, اور میں سمجھتی ہوں CSS کا جو کویشچن پیپر آپ کو سمجھ آ گیا تو آدھے مارکس تو آپ کو تبھی مل گئے کیونکہ آپ پھر جواب جو ہے وہ صحیح دینا شروع کریں گے. اکثر جو کینڈیڈیٹس فیل ہوتے ہیں, فیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سوال سمجھتے نہیں ہیں اور کنسیپچول لرننگ نہیں ہوتی, کیونکہ ہمارے پاس تو وہ رٹی رٹائی باتیں لکھی جاتی ہیں. اور دوسرا CSS کا جو پیپر ہے اس میں ایک کینڈیڈیٹ کا اور ایگزامینر کا جو میڈیم آف کمیونیکیشن ہے وہ آپ کی آنسر شیٹ ہے. اور ہوتا اس طرح ہے کہ جب یہ پڑھائی کرنا شروع کرتے ہیں, تیاری کرنا شروع کرتے ہیں کینڈیڈیٹس, تو یہ پڑھتے بہت زیادہ ہیں. وہ اتنا پڑھتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ پڑھائی کا ایگزام ہے. پڑھائی کا ایگزام نہیں ہوتا, وہ آپ کا جو میڈیم آف کمیونیکیشن ایگزامینر کے ساتھ ہے وہ آپ کی آنسر شیٹ ہے. تو آپ نے اپنی جو پڑھائی کرنی ہے وہ اس طریقے سے کرنی ہے کہ آپ جب وہ 3 گھنٹے میں لکھیں گے وہ آپ بہترین لکھیں. CSS کا یہ طریقہ کار بالکل نہیں ہے کہ آپ نے اپنی کتاب اٹھائی, وہ پڑھی, وہ بند کی, پھر دوسری کتاب, تیسری کتاب, چوتھی کتاب. اس طرح تو کتابیں کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی, کیونکہ اگر آپ صرف جرنلزم کو اٹھائیں تو جرنلزم کی بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہزاروں کتابیں ہیں. تو بیسیکلی اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سلیبس اٹھایا, سلیبس میں سے ٹاپک چوز کیا, وہ ٹاپک کو آپ نے کور کرنا ہے. وہ آپ گوگل سے کریں, کتاب سے کریں, نوٹ سے کریں, یا پھر آپ وہ کوئی اپنی طرف سے وہ برین اسٹارمنگ کر کے اس کے اوپر کچھ پوائنٹس لکھیں, لیکن ہر طریقے سے کر کے ٹاپک آپ کا کور ہونا چاہیے. تو CSS از آل اباؤٹ اسمارٹ اسٹڈی. اور اس کے بعد جب آپ کا انٹرویو ہوتا ہے یا سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں میں سمجھتی ہوں بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں ویسے ہی رہیں. کافی کینڈیڈیٹس اس وجہ سے فیل ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ چینج بننے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ وہ نہیں ہوتے. اور ڈیفینیٹلی آپ جب انٹرویو پینل میں جاتے ہیں تو آپ کے سامنے 5-6 آفیسرس نہیں بیٹھے ہوتے, وہ کوئی ملا کے ان کا 40 سال کی سروس ہوتی ہے, وہ بہت ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں. اور جیسے ہی آپ روم میں انٹر ہوتے ہیں وہ آپ کو تبھی 80% تو وہ اپنا مائنڈ بنا لیتے ہیں کہ آپ کیا ہیں. تو ان کو ہم اپنی باتوں میں الجھا نہیں سکتے, اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وی شوڈ بی واٹ وی آر. تو ہمیں بننا نہیں چاہیے وہاں پہ انٹرویو کے دوران. اور مجھے تو پرابلم اس لیے فیس کم ہوا کیونکہ میں کافی ناولس پڑھتی تھی, انگلش ناولس. میں نے 2004 سے انگلش ناولس پڑھنا اسٹارٹ کیے تھے, تو میری انگلش اچھی تھی اور مجھے جو ریٹن ایکسپریشن ہوتا ہے وہ میں نے کیچی سینٹنسز اخباروں سے اٹھائے ہوئے تھے اور ناول سے اٹھائے ہوئے تھے, پھر ان کو میں نے انکلکیٹ بھی کیا تھا اپنے ایگزام میں. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اس لیے میرے اچھے مارکس آئے تھے انگلش میں. یہی ضروری ہے کہ آپ لوگ صرف CSS آپ کے وہ 6 مہینے کا امتحان نہیں ہوتا, اور CSS آپ کی نرسری سے لے کر آپ کی جتنی کوالیفیکیشن ہے وہ سب کا امتحان ہوتا ہے. تو اس میں آپ کا جو ریٹن ایکسپریشن ہے نا وہ اچھا ہونا چاہیے, اس کے اوپر محنت کی جائے. اور دوسرا کنفرنٹیشنل اپروچ بھی لی جائے اس میں جب آپ لکھتے ہیں. ہم اکثر وہ ایک ہوتا ہے کہ
کتاب کا طریقہ کار، کتاب میں آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا جاتا ہے، تو ہم وہی طریقہ کار اپنے ایگزام پیپر میں لکھتے ہیں کہ ہم ایگزامینر کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اب اس سے سمجھانے کی کوشش نہیں ہے، وہ جو پوچھ رہا ہے اسے سیدھا سیدھا جواب دینا ہے ہم نے، لیکن ہم اسے سمجھانا شروع کرتے ہیں، تب ہم وہ جو فارمل ٹچ ہوتا ہے آنسر کا وہ لوز کر جاتے ہیں. یہ کچھ چیزیں ہیں جس کو اڈاپٹ کرنے سے میں سمجھتی ہوں کہ اس جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنا پیپر اچھا کر سکتے ہیں. اچھا، اب سی ایس ایس اس طرح ہے کہ سی ایس ایس از اے کمپٹیٹیو ایگزامینیشن. آپ کو صرف سی ایس ایس پاس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بیسیکلی آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو گروپ چاہ رہے ہیں اس میں آپ کی ایلوکیشن ہو، اور اس میں آپ کی ایلوکیشن تب ہوگی جب آپ دوسروں سے اچھے مارکس لیں گے. اگر آپ کا یہ ہدف ہے کہ میں نے جو ریٹن میں ہے وہ 700 مارکس لینے ہیں، یہ آپ کا ہدف نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگلے بندے نے اگر 1000 مارکس لے لیے تو پھر آپ کے 700 مارکس تو کسی اس میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے جو مارکس ہیں وہ دوسروں سے بہتر ہوں. اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کیسے اسکور کریں گے. اب کچھ ٹرینڈس ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ اپلائیڈ میتھمیٹکس لیتا ہے یا پھر کیمسٹری لیتا ہے، وہاں پہ ایگزامینر کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے مارکس کم کرے، کیونکہ 2+2=4 تو آپ کا آنسر 100% صحیح ہوتا ہے. تو جو سائنٹیفک ہمارے سبجیکٹس ہیں سائنس سے ریلیٹڈ، اس میں مارکس زیادہ دیے جاتے ہیں، اور جو آپ کے ہسٹری سے ریلیٹڈ ہیں یا جن میں آپ زیادہ سائنٹیفک نہیں ہیں، ان میں آپ کے مارکس جو ہیں وہ پھر کم ہوتے ہیں. اس میں مطلب آپ نے کوئی بھی کسی بھی چیز پہ آپ کچھ لکھیں تو آپ 100% اس چیز کو کور نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اس میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اسکورنگ سبجیکٹس چوز کریں، کیونکہ آپ کے جو کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں اس میں پاس ہونا ہوتا ہے. آپ کا باقی جو اسکور بنتا ہے وہ آپ کا بنتا ہے آپشنل سبجیکٹ سے. تو آپشنل سبجیکٹس کی جو چوائس ہے بہت ضروری ہے، اور کوشش کی جائے کہ انسان کا جو بیک گراؤنڈ ہے اسی سے لے. اب جس طرح میرے سبجیکٹ سے مرکنٹائل لا واز مائی سبجیکٹ، جو کہ میں نے پہلے پڑھا تھا چارٹر اکاؤنٹنسی میں. آڈیٹنگ اینڈ اکاؤنٹنگ میرا تھا سبجیکٹ جو کہ میں نے پہلے پڑھا تھا. سندھی میرا سبجیکٹ تھا کیونکہ میں نے سندھی ناولس بہت سارے پڑھے تھے، سندھی کتابیں بہت زیادہ پڑھی تھیں، اور میرے فادر رائٹر ہیں تو پوری لائبریری تھی اور اکثر ہماری ڈسکشنز ہوتی تھی سندھی ادب کے اوپر. اس کے علاوہ جو میں نے نئے سبجیکٹ لیے تھے وہ ایک انٹرنیشنل لا تھا، ایک جرنلزم تھا، لیکن اس کے اوپر بھی پھر محنت کی تھی اور الحمدللہ کوالیفائی ہو گیا. گرلس جو کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں میں نے پہلے بھی جس طرح بتایا کہ محنت کا کوئی بھی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا. اور اب اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا جو اسمارٹ فون ہے اس میں ساری انفارمیشن اویلیبل ہے. اس میں جو گرلس ہیں وہ کافی ساری ایسی ویب سائٹس ہیں اور کافی سارے ایسے آن لائن پورٹلس بھی ہیں جس پہ آپ سی ایس ایس کی تیاری کر سکتے ہیں. تو یہ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیں، اور ڈیجیٹل ورلڈ ہے تو یہ آن لائن کافی چیزیں لرن کر کے بھی سی ایس ایس کوالیفائی کی جا سکتی ہے. میں بھی ایک عام انسان ہوں، میری زندگی میں کافی دفعہ ایسا ہوا کہ میں کامیاب نہیں ہوئی. جس طرح میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فرسٹ ایئر کے ایگزام میں کیمسٹری کے پیپر میں فیل ہوئی تھی بورڈ کے ایگزام میں. تو میرے والد صاحب مجھے بہت زیادہ وہ انکریج کرتے رہے. وہ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ یاد رکھو کہ آپ کے دادا جو تھے وہ فائٹر تھے، آپ کے والد فائٹر ہیں، تو یو شوڈ بی فائٹر. اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بندہ کتنا بھی بولے، کتنا بھی انکریج کرے، وہ امپیکٹ نہیں ہوتا جتنا آپ کے والدین کا ہوتا ہے. تو مائی فادر ہیز آلویز بین اے بگ سپورٹ فار می. اور وہ کافی میں اداس ہوئی تھی جب میری وہ ایک پیپر فیل ہوا تھا. اس کے علاوہ سی اے بھی کافی مشکل تھا، سی اے میں کافی تکلیف ہوئی تھی. وہ سچ اے ڈیفیکلٹ ٹاسک ٹو ڈو. لیکن یہ کہ ڈسہارٹ ہونا یا نہ ہونا وہ سرکمسٹانسز پہ ڈپینڈ نہیں کرتا، وہ آپ کے اپنے برداشت پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور آپ کی فیملی کے ایٹیٹیوڈ کے مطابق اس کے اوپر کافی ڈپینڈ کرتا ہے. کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنی جو ہمت ہے وہ اپنی فیملی سے ڈرائیو کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے. تو میں کافی لکی رہی اس معاملے میں. دوسرے بھی جو پیرنٹس ہیں ان کا جو رول ہے وہ ضرور پورا کریں. صرف بچوں کو کھانا کھلانا، اسکول کی فیس دینا، یہ ان کا کام نہیں ہے. اصل ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کی ہمت بنے، اس کو اس مقام پہ لائیں کہ وہ دنیا والوں سے مقابلہ کر سکیں. اصل جو ہے نا جنگ، وہ آپ کی ہے یہ اپنے مائنڈ کے ساتھ. کیونکہ آپ کا مائنڈ آپ کو جو پروکیسٹینیٹ آپ کرتے ہیں نا کہ ابھی ٹی وی دیکھ لیں، ابھی موبائل یوز کر لیں، ابھی یہ کر لیں، بعد میں پڑھ لیں گے، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ آپ کو تنگ کرتی ہیں، یہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. تو زندگی میں ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ انٹیلیجنٹ اور شارپ اور جینیس ہوتے ہوں گے کامیاب، لیکن جو ڈسپلن بندہ ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. جو انٹیلیجنٹ ہے اگر وہ سست ہے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن جو ڈسپلن ہے وہ آگے بڑھے گا.
ہر ڈپارٹمنٹ کو انٹیلیجنٹ لوگوں کی تو ضرورت ہوتی ہے، لیکن ڈسپلن لوگوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو جب آپ اپنی لائف میں ڈسپلن لائیں گے، صبح جلدی اٹھیں گے، اور جو آپ کی پرائرٹی ہے، اپنی زندگی کا جو مقصد ہے وہ کلیئرٹی ہوگی، اپنے گولز کو آپ لکھیں گے اور پھر ان کے اوپر کام کریں گے کہ ہمیں حاصل کرنے ہیں، تو آپ کر سکتے ہیں. دوسرا، آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ آپ کو بہت چوز کرنا پڑے گا کہ اگر وہ لوگ ناکام ہیں اپنی زندگی میں، یا وہ نیگیٹو ہیں، یا وہ آپ کو انکریج نہیں کرتے، تو ان کو اپنے آپ سے دور کر دیں اور ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو کہ پازیٹیو ہیں، جو آپ کو انکریج کرتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے اسپاؤس کو کیئر اور رسپیکٹ ضروری ہوتے ہیں کسی بھی ریلیشن شپ میں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی سکون میں ہوتی ہے، اور جو آپ کے ساتھ ارد گرد لوگ ہیں ان کی زندگی بھی سکون میں ہوتی ہے. اور لڑنا جھگڑنا اور نیگیٹو ہونا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن پازیٹیو ہونا اور ہر چیز کو گریس کے ساتھ ڈیل کرنا یہ اصل چیلنج ہوتا ہے. تو اس کے اوپر کام کرنا ضروری ہوتا ہے، یہی آپ کو کامیاب بناتا ہے. پولیس سروس میں آنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، آپ آرام سے آ سکتے ہیں. صرف سی ایس ایس کی تیاری کریں، سی ایس ایس کے ایگزام کو سمجھیں پہلے. اس کے بعد آپ، کیونکہ وہ ایگزام انگلش میں ہوتا ہے، آپ کی انگلش اچھی ہونی چاہیے. اس کو اچھی نہیں ہے تو اسے آپ اچھا کریں. اور آپ کا جو سلیبس ہے، کوئی بھی آسمان سے چیز تو نہیں آتی، سلیبس سے ہی سارا آتا ہے. تو سلیبس آپ کا کور ہونا چاہیے. آپ کو خود ہی وہ کانفیڈنس لیول آپ کا بڑھے گا کہ آپ کا سلیبس کمپلیٹ ہے. آپ ایگزام لیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ کے حوصلے بلند ہیں اور آپ کمیٹڈ ہیں تو آپ کوالیفائی ہو کے آ سکتے ہیں. میری یہ جو جرنی ہے یہ کافی بہتر رہی، کافی سیکھنے کو ملا مجھے. اور اس میں سب سے جو بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ میری فیملی بہت سپورٹیو تھی، اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ محنت کا کوئی بھی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، سکسیس کی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ نے اگر کچھ حاصل کرنا ہے، آپ زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں، تو ہارڈ ورک ہی آپ کے ساتھ ہوگا، اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف. اور دوسری ایک چیز جو کہ ایک انسان کو کامیاب کرتی ہے، میں سمجھتی ہوں، وہ دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنا. میں نے اپنی زندگی میں سے کافی لوگ دیکھے ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے. تو یہ جو بچپن میں ہم سنتے تھے کہ آپ کسی کو 1 روپیہ دیں گے تو آپ کو 10 لاکھ روپے ملیں گے، وہ 1 روپیہ ضروری نہیں پیسوں میں ہو، وہ آپ کے اچھے الفاظ، آپ کی انکریجمنٹ، یا آپ کی کوئی سپورٹ کسی کو ہو، تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کافی ایسے لوگوں سے ملواتا ہے جو کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں. تو محنت کا لیکن کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو میں سمجھتی ہوں اس میں جینڈر کا رول نہیں ہے. محنت کریں، آپ لڑکی ہیں یا آپ لڑکا ہیں، جب آپ محنت کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ آگے آئیں گے. اور کوئی بھی ایسا پروفیشن نہیں ہے جو لڑکی کے لیے ہو یا لڑکے کے لیے ہو. ہر پروفیشن میں جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی ڈیڈیکیشن کی، آپ کی ایمانداری کی، آپ کی کمٹمنٹ کی. تو ہمیشہ ایک کمیٹڈ انسان رہیں، ڈسپلن انسان رہیں، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ کامیابی ضرور ہوگی.